بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کہانی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے لیکن غور طلب بھی ہے۔ غور سے سننے کے بعد کہانی سمجھ میں آئے گی۔ کہانی کا عنوان ہے حضرت دانیال علیہ السلام کا فیصلہ۔ اس کہانی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اس واقعے کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت دانیال علیہ السلام جو کہ اللہ کے پیغمبر ہیں وہ یتیم تھے، یعنی کہ حضرت دانیال علیہ السلام کے والدین زندہ نہیں تھے۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون نے ان کو اپنی گود میں لے کر ان کی پرورش کی تھی۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کے 2 قاضی تھے، یعنی کہ اس کے پاس 2 جج تھے۔ وہ خاتون جس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کر پالا تھا، وہ خاتون بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور باروب شخصیت کی مالک تھی۔ وہ اکثر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتی اور اس کو نصیحت کیا کرتی تھی۔ اس خاتون کی بار بار بادشاہ کے پاس آنے کو وہاں کے 2 قاضی جو تھے دونوں بڑے غور سے دیکھا کرتے تھے اور وہ دیکھتے تھے کہ عورت خوبصورت بھی ہے اور ذہین بھی ہے، تو ان دونوں کے دل میں اس کی محبت بیٹھ گئی اور وہ دونوں یہ چاہنے لگے کہ کسی طرح یہ خاتون جو ہے یہ ہمارے عشق کو، ہماری محبت کو قبول کر لے۔ لیکن وہ ایک پاک باز خاتون تھی، اس نے ان کی محبت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دونوں قاضیوں نے اس کو طرح طرح سے بہلا پھسلا کر اپنی جھوٹی محبت کے دامے فریب میں پھنسانا چاہا، مگر وہ کسی بھی طرح ان کے حصے میں نہیں آئی۔ جب دونوں قاضیوں نے دیکھا کہ یہ خوبصورت خاتون کسی بھی قیمت پر ان کے ہاتھ نہیں آ رہی، تو انہوں نے اس سے انتقام لینے کی سوچی اور کیا کیا، بادشاہ سلامت کے سامنے جا کر اس پہ الزام لگا دیا کہ یہ جو عورت ہے اس نے زنا کیا ہے، اب آپ اس کو سزا دیں۔ بادشاہ نے جب دونوں قاضیوں کی شہادت سنی تو وہ بڑی مشکل میں پھنس گیا اور اس کو بہت ہی زیادہ صدمہ بھی پہنچا، کیونکہ وہ دل سے اس خاتون کی شرافت کا قائل تھا، لیکن صورتحال ایسی تھی کہ وہ قاضیوں کی شہادت کو بھی جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ بادشاہ سلامت نے کچھ مزید تحقیق کا نہیں سوچا، کیونکہ اس نے یہ سوچا کہ 2 لوگوں نے گواہی دے دیا اور وہ دونوں ہے بھی قاضی ہیں، تو اس نے ان کی شہادت کو قبول کر لیا اور اس عورت کو 3 دن کی مہلت دے دی کہ 3 دن کے بعد اس عورت کی سنگساری کر دی جائے گی۔ جیسے کہ زنا کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ اس عورت کو سنگسار کر دیا جائے جس کی گواہی مل جائے اور وہ گناہگار ثابت ہو جائے۔ اب یہ اعلان کر دیا گیا کہ فلاں دن اس عورت کو سنگسار کر دیا جائے گا، لوگ اسے دیکھنے کے لیے حاضر ہو جائیں۔ بادشاہ نے اگرچہ اس عورت کی سنگساری کا حکم تو دے دیا تھا، مگر اندر ہی اندر وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ اس نے اپنے ایک ذہین وزیر کو بلایا اور اس کو کہا کہ میں نے اعلان تو کر دیا ہے، لیکن آپ کوئی ایسا بہانہ سوچو کہ عورت سنگسار ہونے سے بچ جائے۔ وزیر نے عرض کی کہ اے بادشاہ سلامت، آپ نے چونکہ شہر کے اندر اعلان کروا دیا ہے اور منادی ہونے کی وجہ سے دوسری بات یہ ہے کہ دونوں قاضیوں کی شہادت ہے، آپ کسی بھی صورت میں اس بے قصور عورت کو سزا سے نہیں بچا سکتے، یعنی کہ کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں تھا جس سے وہ اس کو بچا سکتے۔ تیسرے دن جو کہ عورت کے سنگسار کا دن تھا، بادشاہ کا وہی وزیر جس کے ساتھ بادشاہ نے مشورہ کیا تھا اپنے گھر سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں۔ اس میں سے ایک بچہ حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ وزیر حضرت دانیال علیہ السلام کو پہچانتا نہیں تھا، تاہم وہ کھڑا ہو کر ان بچوں کا کھیل دیکھنے لگ گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بچوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگے کہ اے بچوں، آؤ میں تمہارا بادشاہ بنتا ہوں، اور ایک بچے کو اس نے وہی عورت بنایا جیسے کہ اس کی ماں تھی، اور اس کے علاوہ 2 اور لڑکوں کو اس نے قاضی بنا دیا اور کہا کہ آپ دونوں نے میرے سامنے اس عورت کے خلاف گواہی دینی ہے۔ پھر اس نے مٹی کا ایک ڈھیر اکٹھا کیا اور اس کے اوپر بیٹھ گیا، یعنی کہ تھوڑی سی جگہ بلند کر کے اس کے اوپر بیٹھ گیا جیسے کہ قاضی بیٹھتا ہے، اور اپنے ہاتھ میں لکڑی کی ایک تلوار پکڑ لی، یعنی کہ انہوں نے ایک عدالت کا کٹہرے کی طرح ایک بنایا اور اس کے بعد ان بچوں کے ذریعے اپنی کھیل کا آغاز کیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اس طرح سے کیا کہ انہوں نے کہا کہ جو 2 لڑکے انہوں نے قاضی بنائے تھے اس میں سے ایک لڑکے کو کسی لڑکے کا ہاتھ پکڑا کر کہا کہ اس قاضی کو آپ دور لے جاؤ۔ جب وہ ایک قاضی کو پکڑ کر دور لے گئے اور ایک لڑکا جو قاضی بنا کر کھڑا کیا گیا تھا اس کو کہا کہ سچ سچ بتانا ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا کہ تم نے کس بنیاد پر اس عورت کے بارے میں زنا کی گواہی دی ہے۔ وہ لڑکا جو قاضی بنا ہوا تھا وہ کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس عورت نے زنا کا ارتکاب کیا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا اچھا بتاؤ کب؟ ننھے قاضی نے کہا کہ فلاں فلاں روز۔
حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا کس مرد کے ساتھ اس نے زنا کیا ہے؟ ننھے قاضی نے جواب دیا فلاں بن فلاں کے ساتھ۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا کس جگہ پر؟ تو ننھے قاضی نے جواب دیا کہ فلاں فلاں جگہ پر۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے لڑکوں سے کہا کہ اب آپ اس قاضی کو لے جائیں اور دوسرے قاضی کو میرے پاس بلا کر لائیں، یعنی کہ جو دوسرا لڑکا قاضی بنایا ہوا تھا اس کو لے کر آئے۔ اور پھر حضرت دانیال علیہ السلام نے وہی سوال اس لڑکے سے بھی کیے جو انہوں نے پہلے سے کیے تھے، مگر دونوں کے جوابات آپس میں ملتے جلتے نہیں تھے، مختلف قسم کے جوابات تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام زور سے آخر میں اللہ اکبر پکار اٹھے۔ بادشاہ کا وزیر یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس کو ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے وقت کو ضائع کیے بغیر بادشاہ کے پاس جا کر یہ سارا قصہ ان کے سامنے بیان کیا کہ میں نے آج بچوں کا کھیل دیکھا اور اس طرح سے انہوں نے کیا ہے۔ بادشاہ کو یہ بات دل کو لگی۔ بادشاہ نے کیا کیا، اسی ٹائم دونوں قاضیوں کو بلوا بھیجا اور انہیں اسی طرح الگ الگ جگہوں پہ بھیجا جیسے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے کیا تھا۔ پہلے ایک قاضی سے بیانات لیے اور پھر دوسرے قاضی سے بیانات لیے، تو دونوں کے بیانات آپس میں میچ نہیں کر رہے تھے۔ تو بادشاہ نے لوگوں کے درمیان میں یہ منادی کروا دی، یعنی کہ یہ اعلان کروا دیا گیا کہ قاضیوں کے قتل کا مشاہدہ کرنے کے لیے لوگ فلاں فلاں میدان میں اکٹھے ہو جائیں، یعنی کہ جہاں پر اس عورت کو سنسار کرنا تھا وہاں اب ان قاضیوں کے قتل کا اعلان کر دیا گیا تھا کیونکہ ان کا قصور ثابت ہو گیا تھا۔ اور اس طرح لوگوں کے سامنے دونوں قاضیوں کو پھانسی کی سزا چڑھا دی گئی اور اس پاکیزہ خاتون کو عزت کے ساتھ اس کے گھر پر بھیج دیا گیا۔ اس واقعے میں ایک تو جو لوگ غلط الزام لگاتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اگر پاک باز کو پاک باز ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کو کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ اور دوسری حضرت دانیال علیہ السلام کی بچپن میں ہی ذہانت کتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے ایک بہت گہرے فیصلے کو کتنے عمدہ طریقے سے انجام دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله